اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، زکوٰۃ کو لے کر کچھ اہم مسائل پر ہم پیغام رمضان کے اس پاکیزہ سلسلے میں بات کر رہے ہیں۔ آئیے آج 2 پوائنٹس ایک ساتھ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس دن کم ہیں۔ پہلی چیز کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، رشتہ داروں میں، اور کن کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ پہلے اس چیز کو سن لے، پھر اس کے بعد بتاؤں گا دوسرا پوائنٹ کہ زکوٰۃ کے اصل حقدار کون ہیں۔ ان 2 چیزوں پر آج ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ بڑی اہم گفتگو ہوگی اور بڑے اہم مسائل ہے جس کی بڑی سخت ضرورت ہے جاننے کی۔ آپ بھی جانیے اور اس کو خوب آگے بھی شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کے یہ اہم مسائل معلوم ہوں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ سب کو سینڈ کیجیے، گروپس میں دوستوں کو، رشتہ داروں کو شیئر کیجیے۔ چلیے آئیے، پہلی چیز کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ نہ دینی چاہیے ان میں پہلا وہ شخص جس کے پاس بقدر نصاب مال ہو یا سامان ہو، اس کو بھی زکوٰۃ نہ دے۔ مان لو بہن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن وہ بہن کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ خود صاحب نصاب ہے، تو اب آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یا بہن چھوڑو، کسی کو بھی آپ زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں، اگر وہ صاحب نصاب ہے، اگر اس کے پاس، کیونکہ آج کل تو بہت سارے فقیر آپ سے بھی زیادہ مالدار ہیں، بہت سارے فقیر ایسے جن کو ہم فقیر سمجھتے ہیں یا جنہوں نے فقیری کا دھندا چن لیا ہے، وہ آپ سے، ہم سے زیادہ مالدار ہے۔ تو زکوٰۃ دینا جتنا اہم ہے، اس سے زیادہ اس کو صحیح جگہ پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بھی دیکھ دکھا کر دے۔ تو پہلی چیز، جو خود صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ دوسری چیز، سادات۔ اس میں وہ تمام لوگ شامل ہے جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں۔ سادات کو یعنی سید کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے۔ خاص طور سے سید جو ہوتے ہیں وہ اپنے نام کے آگے جو سرنیم لگاتے ہیں اس میں حسنی آتا ہے، جیسے میرے استاد محترم کے نام کے آگے تھا مولانا ابو الحسن علی الحسنی، میرے استاد محترم کے ایک نام کے آگے مولانا سید سلمان حسینی۔ تو حسنی، حسینی، علوی، جعفری، یہ جو لوگ ہیں ان کو سید، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کس کو نہیں دی جائے گی رشتہ داروں میں؟ اپنی ماں، اپنا باپ، اپنا دادا، دادی، نانا اور نانی، اور ان کے اوپر جو آتے ہیں جیسے پردادا، پردادی، پرنانا، پرنانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ایسے ہی نیچے رشتہ داروں میں کس کو نہیں دی جائے گی؟ بیٹا، خود کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، پرپوتا، پرپوتی، پرنواسا، پرنواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی رشتہ داروں میں۔ ایسے ہی بڑا اہم پوائنٹ، شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، ورنہ تو ہوگا کہ گھی کہا گیا کھچڑی میں، یہ چیز ہے نا۔ کوئی اگر یہ کہے گا کہ میں مالدار ہوں لیکن میری عورت تھوڑی مالدار ہے تو میری زکوٰۃ میں اس کو دے دوں، تو مست اس کو دے دینا، وہ بھی مست لے کر زیورات بنا لے گی، ختم کے ساتھ۔
تو ایسا نہیں کر سکتے. ایسی زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، یہ خاص بات. زکوٰۃ غیر مسلم کی آپ مدد کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا فنڈ غیر مسلم کو، نان مسلم کو نہیں دیا جا سکتا. ایسی مالدار آدمی کی نابالغ اولاد، مالدار آدمی ہے اور اس کی اولاد نابالغ ہے، تو آپ سوچیں گے بھائی اس کی اولاد کے پاس تھوڑی کچھ ہے تو ان کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. ایسی مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کا روپیہ پیسہ نہیں دیا جا سکتا. اسی طرح مردے کا کفن اور مردے کا قرض وغیرہ یہ بھی زکوٰۃ کے روپے سے نہیں دیا جا سکتا. تو یہ وہ لسٹ ہے جن کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. چلیے آئیے اب زکوٰۃ پانے کے اصل حقدار کون ہیں؟ کون اصل حقدار ہے زکوٰۃ پہلے کن کو دی جائے؟ تو زکوٰۃ پانے کے سب سے زیادہ حقدار اپنے قریبی اعزاء ہیں، یعنی اپنے قریبی رشتہ دار ہیں. اب رشتہ داروں میں کون کون ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی؟ ابھی میں نے اوپر بتایا رشتہ داروں میں کن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اب کون کون ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی؟ تو اس میں ہے بھائی، بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی. بھتیجے، بھتیجیاں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی. بہن، بہنوئی، ان کو دی جا سکتی. بھانجے، بھانجیاں، ان کو دی جا سکتی. چچا، چچی، خالہ، خالو، پھوپا، پھوپھی، ماموں، ممانی، ساس، سسر، سالہ، داماد، سوتیلا باپ، سوتیلی ماں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. نہیں سمجھ میں آئے گا تو ایک مرتبہ اس کو اور سن لینا ریورس کر کے. یا ان کے علاوہ کوئی اور قریبی رشتہ دار ہو تو ان کو دینے میں دوہرا ثواب ہے، یعنی رشتہ دار کو دینے میں ڈبل ثواب. ایک تو رشتہ داری کا خیال رکھنے کا اور دوسرا زکوٰۃ دینے کا. پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عزیزوں کو، قریبوں کو، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں دوہرا ثواب ملے گا. ایک زکوٰۃ کا، دوسرا صلہ رحمی اور سلوک کا. ان لوگوں کے بعد دوستوں اور پڑوسیوں کا حق ہے. ایک دوستوں اور پڑوسی، ان کے بعد شہر یا اپنی آبادی کے دوسرے مستحقین، یعنی ان کے بعد قریب ان کو دینا چاہیے. پھر جن لوگوں کے دینے میں دینی نفع زیادہ ہو، مثلا ایک طالب علم ہے، جی ہاں جو اسٹوڈنٹ ہے، پڑھ رہا ہے، ان کو دیں زیادہ ثواب. دین کے داعی جو دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، مبلغ ہے یا دینی تعلیم دینے والے استاد ٹیچر ہے اور وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے تو ان کو دینے میں بھی زیادہ ثواب ہے. ان تمام لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں مسائل کو جان کر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.